روایات کافی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک دو اور آخر میں صرف حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو سرساوا ضلع سہارنپور کے تھے، 1894 میں انہوں نے بیعت کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے کے مولویوں اور صوفیوں پر بھی افسوس کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حق سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راستی سے ہٹانے میں پہلوں سے بھی زیادہ زور لگایا تا اللہ تعالیٰ کے بندے راستی کو قبول نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ تسلی نہ دیتا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پھیلاؤں گا اور تجھے نامراد نہیں ہونے دوں گا، تو یہ تو مولوی تو بک بک جو ہے یہ پتہ نہیں کیا تکلیف دیتی۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری آہو پکار کو سن لیں کہ میں کس طرح ان لوگوں کی بہتری اور ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور روتا ہوں کہ اے میرے مالک، میرے محسن، تو آپ ان پر رحم فرما اور ان کے دلدروں کو دور کر دے اور ان کو صراط مستقیم پر چلا اور ان کو گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے، میں بار بار الہی آستانے پر ان کے لیے گرتا ہوں کہ الہی یہ بے خبر ہیں کہ میں ان کے لیے تیرے سے کیا کیا مانگتا ہوں۔ اللہ اللہ، جب حضور نے یہ الفاظ منہ سے فرمائے تو ہم تصویر ہی بنے ہوئے تھے کہ یہ پاک وجود اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ایسا خیر خواہ ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ جن پاک وجودوں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے وہ اس کے بندوں کے لیے درد مند اور سچے خیر خواہ ہوتے ہیں، اس کے بندوں کے لیے اس قدر بے تاب ہوتے ہیں کہ ماں باپ بھی ایسے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ لکھتے ہیں کہ کیونکہ میں نے آپ کے کرب کی آوازیں سنی ہوئی ہیں تو مجھے تو اندازہ ہے کہ کس طرح بے تابی ہوتی تھی۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ ابن شیخ مسیطہ صاحب، سکنہ سرساوا ضلع سہارنپور، ان کے بھی وہی راوی ہیں۔ یہ بھی ان کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دوستوں میں اپنے قوت قدسیہ سے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز یقین کرتے تھے اور کسی سے ڈر کر جھوٹ جیسی نجاست کو اختیار نہیں کرتے تھے اور حق کہنے سے رکتے نہیں تھے اور اخلاق رذیلہ سے بچتے تھے اور اخلاق فاضلہ کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ وہ ہر وقت اپنے خدا پر ناز کرتے تھے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ یقین ہی تھا کہ آپ کے دوستوں کے دشمن ذلیل و خوار ہو جاتے تھے اور آپ کے دوست ہر وقت خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہی رہتے تھے اور خدا تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہی رہتی تھی اور آپ کے دوستوں میں غنا تھا اور خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے تھے اور حق کہنے سے نہ رکتے تھے اور کسی کا خوف نہ کرتے تھے۔ اعمال صالحہ کا یہ حال تھا کہ ان کے دل محبت الہی سے ابلتے رہتے تھے اور جو بھی کام کرتے تھے خاص للہ سے ہی کرتے تھے۔ ریا جیسی ناپاکی سے متنفر رہتے تھے کیونکہ ریاکاری کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خطرناک بد اخلاقی فرمایا کرتے تھے کہ اس میں انسان منافق بن جاتا ہے۔ میں نے اپنے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے پردے کبھی اوپر اٹھے ہوئے نہیں دیکھے، ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے پردے آپ کی آنکھوں کو ڈھکے ہی رکھتے تھے۔ اتنی حیا آپ کی آنکھوں میں تھی، مگر جب کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی دشمن کا ذکر یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کرتے تو آپ کی آنکھوں کے پردے بالکل اوپر اٹھ جاتے تھے، ورنہ آپ کی آنکھوں کو پردے چھپائے ہی رکھتی تھے۔ اتنے حیادار تھیں آپ کی آنکھیں۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب کبھی آپ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے تو آپ فرماتے اگر یہ پاک رسول دنیا میں نہ آتا تو دنیا میں ہدایت ہی باقی نہ رہتی، گمراہی ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو اخلاق رذیلہ سے بچنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کے مظہر بنو اور اخلاق فاضلہ اختیار کرو تا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ فرماتے ہم نے تو اپنے خدا کو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا دیکھا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ جس نے غور سے آپ کے اخلاق کو دیکھا وہی سرخم میں تسلیم ہو جاتا تھا اور آپ کی محبت میں چور ہو جاتا تھا۔
اور آپ کی جدائی کو پسند ہی نہ کرتا تھا، اور دھونی رما کر آپ کے ہی قدموں میں گر جاتا تھا، اور گیند کی طرح ٹھوکریں کھا کر بھی آپ کی جدائی کو پسند نہ کرتا تھا۔ یہ تھے میرے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بدزنی سے بچنے کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے بدزنی کرنے والا کبھی بھی نور ایمان سے منور نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدزنی خطرناک بد اخلاقی ہے، یہ خدا تعالیٰ سے بھی نا امید کر دیتی ہے۔ بس ہماری جماعت کو چاہیے کہ بدزنی سے بہت بچے۔ بدزنی کرنے والا خدا کی پاک جماعت میں شامل نہیں رہ سکتا، یہی الہی سلسلہ کی پہچان ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی جماعت کو یہی نصیحت فرمائی ہے کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم ہی کو معرفت الہی کا ذریعہ یقین کریں، اور اس کے بتائے ہوئے اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے ہی اعمال صالحہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے انہی اعمال کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائی تک پہنچاتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں یہی وہ آخری کتاب ہے جس کی برکات کا ذکر تمام دنیا کے راست بازوں کی زبان نے تصدیق فرمائی تھی۔ بس ہماری جماعت اس پاک کتاب کو اپنا دستور العمل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی بھی درجات بلند فرمائے جو یہ واقعات اور حالات ہم تک پہنچا کر ہمارے ایمانوں کو مزید بڑھانے کا باعث بنے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو، جو اسلام کی احیاء نو کا مشن ہے، آگے بڑھانے کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اپنی حالتوں کو حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، جس کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کی ہے، اور جو نمونے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔